اللہ اکبر. تو یہاں چوں حضرت علی رضی اللہ عنہ بارے ایک حدیث پاک اور سنانی ہے. 1299 نمبر سے جلد تیسری ہے. یہ آپ نے فرمایا من حب علی فقد حبنی ومن حبنی فقد حب اللہ عز وجل. جڑا علی نال پیار کردا ہے وہ میرے نال پیار کردا ہے. تے میرے نال جڑا پیار کردا اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اللہ نال پیار کردا ہے. ومن ابغض علی فقد ابغضنی. جڑا علی نال بغض رکھدا یہ منہ شاید ہی ہے جڑا کوئی کہے. ان تے ایسے بھی سنے ہیں بالکل میرے علم چ مینوں ایک آدمی نے اپنی گواہی سنائی کہ لاہور چ میں ایڈی داڑھی والی نے ویکھیا جڑے ناسبی اہل سنت پیدا ہو چکے اور دھوکھا دیندے وسی اہل سنت نہ وہ دیوبندی ہے نہ اہل حدیث ہے. وہ ایک دوسرا گروہ ہے جس طرح ایک وہ گروہ سارے مقابلے ناسبی ہے اور انہوں اہل سنت نے رافضیاں تو برا کیا کہ وہ محبت اگے لنگ ہے. یہ دشمنی اہل بیت نہ کر دے مگر دھوکھا ہوں دے رہا ہے. کتاب تے کتاب آ رہی ہے. محرم آیا بھی نہیں تو میرے کمرے جی یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ. یعنی ایک ایسا گروہ نامرا جڑا بیوقوف بنا رہا صحابہ دی محبت دا پردہ پا کے اور حضرت علی دے خلاف علانیہ خلاف تے راشد. ایک کہڑا خلیفہ چوتھا خلیفہ بھی کوئی نہیں نہ انہوں کسی خلیفہ بنایا. یہ دور فتنے دا دور ہے. سارا فساد یہ انہیں مسجد بہ کے حضرت عثمان رضی نے قتل کروایا بندے پیج پہ. یہ کتاباں جڑیاں اہل سنت دے نام تے چھپ رہی ہیں اور انہوں کیا جا رہا ہے دفاع صحابہ. کچھ خدا دا خوف کرو. کیوں اپنا مسلک برباد کر رہے؟ تب مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی سی انہیں آگا جدوں دا لچ ٹلنا شروع کیتا جی ایک شیعہ دسو جڑا تہاڈی تحقیق سن کے یزید نو رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا وہ اپنے دے عقیدے خراب کرتے. حسین نو شہید منتے سی تسی شک چ پاتا. علی نو خلیفہ منتے سی تسی دے بارے اعتراض لوگوں دے ذہناں چ پاتا. ایمان اہل سنت دا خراب کیتا جے تو محقق بنے پھر دے. اس پاروں آپ نے فرمایا جڑا علی نہ بغض رکھدا کل ابغضنی وہ میرے نہ بغض رکھدا ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ عز وجل. اور جڑا میرے نہ بغض رکھدا وہ اللہ عز وجل نہ بغض رکھدا. نوبت اتوں تک پہنچی یہ بغض جڑا ہے دلاں چ نہ رہا. اس دل پہ اگر کوئی آدمی نہیں کسی نے چلا چنگا سمجھتا تد ہی صبر ہوندا. قیامت آ گئی جدوں حسین رضی نے ایک مصیبت اپنے سر تے لئی ہے. ورنہ نہ انہوں دا ذہن خراب سی نہ ان کی عقل کوئی کمی سی نہ سمجھاؤن والوں کی کوئی کمی سی. سمجھاؤن والوں چوں کسے ایک کو نہیں انہوں نے کیا کہ تو غلط آنا. سب لی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تسی ناصح مشرق دے. مگر وقت ہے نہیں. وقت دا جڑا تقاضا ہوئے کوئی نہیں کہ میں حجرے چ بہ جاں. یہ حجرے چ بہن نے 20 سال جتوں تک سانوں پہنچایا. حسن نے میرے بھرا نے اگر صلح کی تھی نتیجہ کی نکلیا؟ نماز دے وقت بدل چکے. جمعہ جڑا وہ اثر تو بعد ہوندا اور لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ دے اٹھ کے نماز نہیں ادا کر سکتا. جڑا اٹھیا سر کٹیا جانا. اور جس غریب نے آخیا کوئی نواں دین آیا آدھے نمازوں کے وقت بدل گیا حال چل جا کے سر کٹ کے مسجد سرتا یہ وقت بعد چ. حسین رضی اللہ جڑا میدان چ آیا 20 سال نہ لینا ہی ہوں جرم ہے. حضرت معاویہ دور ملک عزوز ہے پیغمبر خدا کی زبان ظالم بادشاہ. اور جو حشر نماز دا زکات دا حج دا ادھری حدیثاں کی کتاباں قیامت آ چکی تھی. اس تو اگر سید سلیمان ندی رحمۃ اللہ نے سیرت النبی لکھا کہ 60 ہجری جسوں یزید تخت آیا یہ قیامت جڑی آنی نا ساری دنیا جو بعد دی اسلام تے تو دن آ گئی کہ رسول اللہ کی جگہ سے کیسا شخص بہ گیا جنہوں نے نماز دی پرواہ تے شراب پینا تے شکار کھیلنے تے بدماشیاں کرنی اور رسول اللہ دا خلیفہ. اس تو دین واسطے تو قیامت ہو چکی تھی. اس خاطر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نام دنیا تو مٹایا جائے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں ہے کہ حضرت علی بن حسین نے امام زین العابدین نے مروان نہ گل کی تھی بھی حسن حکومت چھڑ چکا حکومت تواڈے قبضے چ ہے کیوں میرے دادے تے تسی لعنت کر دی. جمعے اور عید دا خطبہ سن کے تمہیں اگ لگنی بھی نہیں. ہوں ایسے کسی نے حضرت معاویہ حضرت علی کے پیروں کی خاک نہیں مگر میں لعنت کرنا ہوں گولی چل دینی علی تے لعنت. اور عید دے خطبے اور جمعے دے خطبے خطیب دے ذمے کہ لعن اللہ علی ومن حبہ یہ کہنا کہ علی تے جڑے محبت رکھتے ہیں تے لعنت. مر چکا ہے. اللہ دے رسول کی ہدایت ہے بھی مرن تو بعد عام آدمی نے معاف کر دیو. حضرت زید بن ارقم نے آخیا مغیرہ ہن بھی تسی شرم نہیں کرتے یہ بھی نہیں یاد رہا میری چلو کچھ بھی نہیں مسلمان سی مر گیا ہن بھی تسی ممبراں تے لعنت کر دے. تو خود مروان نے کدی یہ موقع ملیا
میں اس قیامت تے ایویں نہیں روندا کہ حسین رضی نے اپنے تے گھوڑے دڑوائے، سر کٹوایا تے بھیناں نوں بازاراں وچ پھروایا. اگر ایڈی اسلام تے مصیبت نہ آئی ہوندی ایڈی مصیبت چلن دی لوڑ کی نہیں سی. بیٹھ رہندا آرام نال، چلو نماز روزہ ہو رہا. تو حضرت علی ابن حسین نے امام زین العابدین بن مروان کیا، علی امام حسین کے بیٹے، خدا گواہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچاؤن تے جنہ حصہ تواڈے دادے نے لیا کسے دا نہیں. جنیوں نے مدد حضرت عثمان کی کی تو انہوں مشورے دیتے تھے، دوجیاں نے سمجھا کے انہیں آخیا پھر یہ غلط لعنت. انہیں آخیا اسی بھی جاننے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، مگر ساری حکومت کا استحکام اور مضبوطیت تو بغیر نہیں ہو سکتی. اسی علی بن بدنام نہ کریے، لوگ تو پرانا مارن گے کہ علی اگر ایسا سی تو اولاد کتنے آ پھر انہوں نے کیوں نہیں حکومت دیتے، انہوں کو کیوں کھوئی جو تھی. اس تو سیاست مجبور کر دی ہے کہ اسی انہوں بدنام کریے، ورنہ خدا جانتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ دفاع جنہ تواڈے صاحب دا علی دا حصہ کسی دا بھی کوئی نہیں. اس تو حضرت علی رضی اللہ جڑے خط حضرت طلحہ اور زبیر نے لکھے، کیا قصاص منگتے پھرتے تھے، آؤ مسجد مدینہ اور مدینے نوں اکٹھا کرو تے دیو قرآن انہوں دے سراں تے تسی یار حضرت عائشہ حضرت عثمان دے خلاف کی سی تے میں کنا انہوں بچاوندا سی، فیصلہ کرو ایتھے کہ کنا او دے خون کدا حصہ. مینوں تنگ کر لیے بہانہ بنا لیا، اور نتیجہ نکلا اس لعنت سے پھر لوگ بیچارے سی انہوں نے کی کرنا سی. جمعے کے خطبے سے مجبور سی کہ جمعہ بعد ہونا سی نماز، خطبہ پہلا. اتنے امام ابن حزم کوئی شیعہ نہیں کچڑ اور اہل حدیثاں جو اگلا درجہ ہے ظاہری کہ جڑے قیاس اور اجتہاد نوں مندے ہی نہیں. انہیں علم اللہ لکھا، تابعین اور بہت سارے نیک لوگوں کے آثار لکھے بھی خطبے بولتے ادھر لکھتا بھی خطبے کے دوران گفتگو حرام ہے، حتیٰ کہ کوئی بول رہا تھی انہوں ٹوکو بھی نہ کیوں بولنا، یہ بھی جرم کیا. خاموش رہن کا حکم ہے، نماز کی طرح دی ادھر بول دے. وہ پھر آتا یار خطبہ یہ نہ خطبہ جہاں سن کا حکم ہے وہ تقوی دی تلقین ہے، واضح نصیحت اللہ رسول کا ذکر ہے. علی ابن زبیر سے لعنت کرنا چاہتا یہ خطبہ اور نال پھر لکھا اللہ نام جڑے انہوں نے لعنت کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاڑی کا پتر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نواسا، وہ بھی لعنت کی، وہ بھی یزید کے خلاف سی اور حرم شریف سے ماریا گیا. کنی ملتوں کی لاش جی درخت سے لڑکی صحیح مسلم پڑھو اور اتاری بھی. ابن عمر رضی اللہ عنہ جو جا کے لاش کے قریب کھڑو کے آخیا بجے وقت نہیں آیا یہ سواری تو اترا، ظلم کی انتہا کے قتل کیا اور لاش لٹک رہی ہے. پھر حجاج نے اتروا کے یہودیوں کا قبرستان سی مکہ باہر اتنے سٹوا دتا، دفن نہیں کیتا. صحیح مسلم وکھرا باب ہے مبیر اور کذاب دا. اس تو پردہ پا پا کے دین اسلام کی جڑ وڑتے تھے. ہوں تے سامنے ایک واقعہ بالکل ذکر کرنا بھی حضرت امام حسین رضی کے مقابلے کوئی حق نہیں رکھتا، مگر جسٹس افتخار نے ایک نہ کی کئی وردیاں والے جرنیل کھڑے سی غلط کہہ رہے سی گل، مقدمے انہوں دے خلاف گئے سی مشرف دے بھی اور باقی زرداری انہوں تو بچن لی اس غریب نو تنگ کرتے تو انکار کر دے. تھی سارے جانتے جی اس انکار دے نتیجے کنی دنیا عزت پائی، کسے بندے نو تمغہ نہیں ملیا جڑا کافراں نے انہوں دتا بھی شاباش ہے یار فریڈم انہیں کہندے آزادی کہ کیوں جبر کے سامنے چکیا جائے. اس تو انکار کرنا کسے مائی دے لال دا کم ہوندا، ہر بندہ نہیں کر سکتا. تو ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ انہاں تے لعنت کرے جڑے عبداللہ بن زبیر اور علی نوں لعنت کرتے اور نماز عید دا اونجی بڑا غرق کرتا. صحیح بخاری صحیح مسلم سب کتاباں پڑھنا کہ خطبہ عید دا کدوں ہوندا سی. اللہ دے رسول علیہ السلام خلفائے راشدین نماز پڑھا کے دیندے سی، مگر انہاں دا خطبہ سن تو لوگ اٹھ کے چلے جاندے سی. عید تو بعد وہ سمجھ لے ہن تے نماز پڑھی گی، جمعہ تے پھسے ہوندے سی. انہاں نے وہ حل ہی کر لیا تے ساری سلطنت پہلا جنہیں خطبہ عید دا کیتا عید سنت دے خلاف اول من خطب قبل صلاۃ معاویہ. اس معاویہ نے کیتا اور ساری سلطنت حکم دیتا. زیاد بھی کرنے لگ پیا، مروان بھی کرنے لگ پیا. اور حضرت ابو سعید خدری نے صحیح بخاری جا جدوں ممبر والوں جان لگا انہوں نے کہا سنت کدھر گئی، نماز پڑھاؤ. پہلے کہنے لگا جنہیں سنتا تو جانتے ہو وقت گزر گیا، کوئی سنتا نہیں. وہ تحت پھر پڑھو کرمات دیو بند کی بلی سارے آتے یار کیوں انہوں کرنا پیا. فرمایا انہوں کی تعریف کرتے سی جڑے تعریف کے لائق نہیں سی، اور انہوں گالاں کرتے سی جڑے اللہ تعالیٰ دے ہاں رحمت مستقیم. مسلمان کی کرتے جے کوئی حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غریب بولیا جہد بارے لکھ دیا امام حاکم کے راہ ہے صحاب محمد، اللہ دے رسول دے ساتھیاں تو درویش اور دنیا تو متنفر ویکھنا تو حجر بن عدی نو ویکھو. اور پہلا بندہ ہے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے مرج ازرا دا علاقہ فتح کیتا اور اتنے اللہ اکبر دے نعرے مارے.
کہ تقدیر نے اتنے ہی موت لیاندی ہے۔ اسے میدان قبراں کھودیاں گئیاں، کفن وساطتے گئے، جلاد کھڑے ہو گئے، حجر اور دے 6 ساتھی جڑے کوفیوں گرفتار کر کے جرم اینا ہی کہ نماز لیٹ ہو رہی، انہوں نے آخیا زیاد ہے نماز جڑی اپنے وقت سے پڑھا دے، بعد جو مرضی تقریر کرتا رہی اس تے مقدمہ بنا لیا کہ انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، میرے تے حملہ چٹا چوٹ۔ انہاں بیچاروں نے منتاں کیتیاں بھی معاویہ سانوں پیش ہونے کی اجازت دے، اسی جڑا حسن نے معاہدہ کیتا تے کائنات تیری بیعت نوں تسلیم کر دیا، گل تے نماز دی ہوئی نہیں، زیاد تورنا زیادہ سچا۔ اور اس میدان جنی مظلومی نہ مارے گئے جتے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جے اندیشہ نہ ہوئے کہ جو تحریک چلائیے وچ گنڈے رل جاندے یارو کام خراب ہو جاندا تے میں اس نوں کالڈا چباؤن والی دے پتر ہوں جنہیں حضرت حمزہ دا کالڈا اس ہندا دے پتر نوں وکھا دیندی تے کیویں حجر جیسے بندیاں نوں بے گناہ ماری گئے۔ سچے بندے جلاد کھڑے ہو گئے، انہوں نے آخیا ہن بھی ابو تراب تے لعنت کر دیو علی جے تہاڈی جان بخشی جا سی۔ حجر آخیا 80 سال عمر تے ساری عمر محبت کی رسول دے کہتے تے صرف کفن پچھے دیکھ کے میں اتنے لعنت کر دیا۔ تسی جو کرنا چاہتے کرو، میں کم نہیں کر سکتا، میں کر دیا انہوں نے ہدایت کرتی، میرا کفن کوئی نہ لایا نہ میرا خون ہی تو ہے، میں انہوں نہاؤن کی لوڑ نہیں، میں اسی طرح ہی پولیس رات سے معاویہ نوں ملوں گا۔ اس لیے تمہیں حدیث کی کتابیں جنہیں وہ کافی ہے، کسی تاریخ کی لوڑ نہیں۔ مگر چونکہ 130 ہجری تک حکومت بنو امیہ دی، بعد جب عباسی آئے انہوں نے بھی فراڈ کیتا کہ بیعت حضرت امام جعفر الصادق دی کیتی مدینے باہر کہ انہوں خلیفہ بناؤ، بعد اپنا لوچ تل لیا، اور اینے دشمن ہوئے پھر اولاد فاطمہ دے جنہ بنو امیہ بھی نہیں سی۔ اس لیے سارے لوگ